بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے، پس وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور ہم نے اس کو اپنے انتہائی پاس سے علم لدنی سکھا رکھا تھا۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ تصوف کی اصطلاح میں عبد ایک عہدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ خود کسی فرد کی تقرری کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ مثلا سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبد کا واقعہ موجود ہے۔ عبد سے مراد جسد انصری ہے۔ عبد ذات و صفات کا مظہر ہے۔ عبدیت تصوف کا انتہائی بلند مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ اتم حاصل ہے۔ حضور پاک کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ عبدیت کی عظیم مثال ہے۔ انتہائی عبدیت کی بدولت ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں واصل ذات حق ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر فرمایا بس باتیں کی اپنے عبد بندے کے ساتھ جو کی۔ بابا عبید اللہ درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الحق کہنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا عبد میں ہے۔ اپنی نفی کرتے جاؤ تو آخر میں اللہ رہ جاتا ہے۔ یہ آسان ہے، لیکن عبد یعنی بندہ بننا مشکل ہے۔ عبد بھی اسی کی مرضی سے بننا ہوگا۔ عبدیت اور عاجزی بڑی چیز ہے، عبد ہونا آسان نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ہماری سعادت بندگی میں ہے۔ عبد ہونے کی پہچان وفا ہے۔ جب تک اپنی روح میں قیام نہ ہو، وفا کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید کی سورہ النحل کی آیت 75 کی تفصیل میں ہے کہ اللہ کا عبد مومن جو حق تعالیٰ کا زر خرید غلام بن چکا ہے، وہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور قدم نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کا یہ مشغلہ اس قدر محبوب ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو کسب اور روزی کمانے کا حکم دیا، مگر ان بندوں کے لیے اللہ نے باقی لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ نے ان بندگان خدا کو بیکاری یا مفت خوری کے القابات نہیں دیے، بلکہ ان کی محبت، زہد و تقوی، گوشہ نشینی اور ذات حق میں محویت کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بندے عبد کے واقعے کی تفصیل مفسرین اور محدثین نے صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بھی بیان فرمائی ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکال کر لے گئے تو ایک روز آپ نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کی۔ تقریر کے بعد ایک شخص نے اٹھ کر کہا، اے موسیٰ، آپ نے بہت زبردست بیان کیا ہے، آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ مجھے اس زمین پر سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ مجھ سے براہ راست کلام فرماتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی بندے کو اللہ نے علم سکھایا ہے، یا کوئی ایسا علم سکھایا ہے جس کا ابھی تک اللہ نے مجھ سے پردہ رکھا ہے۔ پھر اللہ سے حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ میں ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو آپ کے وہ علوم جانتا ہو جو آپ نے اسے سکھائے ہیں۔ یا اللہ، آپ کا علم سمندر سے زیادہ وسیع اور لامحدود ہے، مجھے آپ اس بندے سے ملوا دیجیے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو علم میں تجھ سے زیادہ دانا بینا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ، اس بندے سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ جواب میں اللہ نے اس بندے سے ملاقات کی جگہ اور نشانی بتائی اور فرمایا، مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لو، اور جس مقام پر مچھلی گم ہو جائے اس جگہ وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ اپنے مصائب یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ گئے جسے اللہ نے قرآن مجید میں مجمع البحرین کا نام دیا ہے، یعنی دو دریاؤں کا سنگم۔ یوشع بن نون کے لیے قرآن پاک میں فتح کا لفظ
لفتاہ، جس کا مطلب ایسا جوان جو نہایت باادب اور وقت کے پیغمبر کا نائب ہونے کے تمام اوصاف رکھتا ہو۔ اس ملاقات کی تمام تفصیل سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بوقت ملاقات حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ایک علم اللہ نے مجھ کو ایسا عطا کیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا کیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ قرآن پاک کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بندوں میں سے اس بندے حضرت خضر کو علم لدنی حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں علوم و عرفان کے 2 شعبوں کا تذکرہ ہے، شریعت اور تکوین۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اپنی طرف سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جس پر آپ کا علم محیط نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو اس بندے نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا نہ پوچھنا مگر جب تک میں خود اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور اس بندے کے مکالمے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو جو علم بندے کے پاس یعنی علم لدنی پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے صبر شرط اول ہے، یعنی جی حضوری والا ذہن اپنانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور بندے کے درمیان شرائط طے ہونے کے بعد دونوں چل پڑے۔ سب سے پہلے دونوں نے کشتی پر بیٹھ کر دریا پار کیا، اور دریا پار کر کے ملاح کو اجرت یا معاوضہ دینے کی بجائے اس بندے نے اس کی کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ تحقیق آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے۔ یہ سن کر بندے نے شرط یاد دلائی تو موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ دونوں چل پڑے تو ایک لڑکے سے ملے۔ بندے نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ آپ نے تو واقعی بڑا برا کام کیا جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر بندے نے پھر شرط یاد دلائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں چل پڑے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، اس بندے نے اسے درست کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ یہ سن کر بندے نے کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا لمحہ ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی باطنی تعویل بتا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی جبراً چھین لیتا تھا، اور لڑکے کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ اسی شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود تھا، اور ان کا باپ صالح شخص تھا۔ بس آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر اس لیے پڑ گیا، اگر وہ سفید زمین پر بیٹھیں تو فوراً ان کے نیچے سبزہ لہلہانے لگتا ہے،
تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت خضر کا نام بلیہ اور کنیت ابو العباس ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ بلیہ کا عربی زبان میں ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ پڑھنے میں خضر پڑھا جاتا ہے اور بولنے میں خضر بولا جاتا ہے۔ خضر کے معنی سبز شے کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ان کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار اعلان کیا، ہے کوئی جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کروائے اور مجھے ان سے ملوا دے؟ بہت سے لوگ آئے مگر بات نہ بنی۔ ایک غریب آدمی دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں یہ کام کر سکتا ہوں مگر مجھے 6 ماہ کی ریاضت الگ ہو کر کرنی پڑے گی، اور 6 ماہ میرے گھر کے افراد کہاں سے کھائیں گے؟ تو سلطان محمود نے 6 ماہ کا خرچ اس کے گھر بھجوا دیا۔ 6 ماہ بعد اس نے سلطان سے کہا، مزید 6 مہینے اور لگیں گے کیونکہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ سلطان نے اگلے 6 ماہ کا خرچ بھی اس کے گھر بھجوا دیا۔ 6 ماہ بعد اس نے پھر کہا کہ اب یہ آخری ریاضت ہوگی۔ اس طرح 1.5 سال گزر گیا۔ سلطان نے ایک دن اس شخص سے پوچھا، حضرت خضر سے کب ملاقات ہوگی؟ تو اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور میرے گھر میں فاقے تھے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بول کر 1.5 سال تک اپنے گھر والوں کو آپ کے خرچ پر پالتا رہا ہوں۔ سلطان نے اس کی بات سنی تو حکم دیا کہ کل دربار میں اسے پیش کیا جائے۔ اگلے دن دربار میں پیشی ہوئی تو سلطان نے درباریوں کو صورتحال بتانے کے بعد پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ سن کر ایک درباری اٹھا اور کہا، سلطان اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اس کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر ایک بزرگ درباری اٹھے اور کہا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر دوسرا درباری امیر اٹھا اور اس نے کہا، سلطان اس کا قیمہ کر دیں۔ یہ سن کر وہی بزرگ درباری پھر اٹھے اور کہا، اس نے بھی سچ کہا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے محبوب غلام ایاز سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ایاز نے عرض کیا، حضور اسے معاف کر دیا جائے۔ ایاز کی بات سن کر وہی درباری بزرگ پھر اٹھے اور کہا، اس نے بھی سچ کہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بزرگ درباری سے پوچھا، آپ نے ہر ایک کی بات سن کر ایک ہی جواب دیا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، آپ بتائیں کہ 3 مختلف باتیں کس طرح سچ ہو سکتی ہیں؟ وہ بزرگ اٹھے اور فرمایا، پہلے درباری کا باپ کتوں کا بیوپاری ہے، دوسرے درباری کا باپ قصاب ہے اور تیسرے کا باپ سید ہے۔ سب نے اپنے اپنے خون کے مطابق بات کی ہے۔ ایاز نے اپنے بڑوں کی تقلید کی ہے، اس کے بڑے بھی معاف کرتے رہے ہیں۔ ساری باتیں سن کر ایاز نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اس بزرگ نے میرا راز کھول دیا ہے، اب میں بھی اس کا راز کھولتا ہوں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے ان بزرگ کی جانب دیکھا تو ان کی کرسی خالی تھی۔ قرآن پاک کی آیت، پس وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اس کو ہم نے اپنی انتہائی پاس سے علم لدنی سکھا رکھا تھا۔ میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی اس کائنات میں علم لدنی کے حامل بندے موجود ہیں اور رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حقیقی سے آشنا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔